الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد كل نفس ذائقة الموت وقال الله تبارك وتعالى ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وأصحابه وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نبي الملاحم بندہ پروردگار امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی ادارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ و جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باو خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالی دی حمد و ثنا اور رسول علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر اپنی عقیدتاں دی محبتاں دی اظہار دو بعد علامہ اقبال قلندر لاہوری محسن پاکستان عاشق رسول حکیم الامت علامہ محمد اقبال فرمانے تیری متاع حیات اہل ہنر کا سرور میری متاع حیات ایک دل نا صبور مصلحتاً کہہ دیا میں نے تجھے مسلمان ورنہ تیرے نفس میں نہیں گرمی یوم النشور ایک زمانے سے ہے چاک گریباں میرا تو ابھی بھی ہوش میں ہے یہ میرے جنوں کا قصور اور خار جہاں میں وہ قوم کبھی ہو نہیں سکتی عشق ہو جس کا جسور اور فقر ہو جس کا غیور اقبال فرمانے ظالم تو جہاں میں بندہ محکوم تھا میں نہ سمجھی تھی کیوں خاک میری سوزناک تیری میت سے میری تاریکیاں تاریک تر تیری میت سے میری زمین کا پردہ ناموس چاک علامہ اقبال ایک دفعہ قبرستان گیا ایک قبر دے ہوتے جا کے بیٹھا تھا اقبال کہنے میں نو قبر دے وچوں آواز آئی قبر اپنے مردے نو رو رہی سی اور مردے نو قبر کہہ رہی سی تو جہاں میں بندہ محکوم تھا قبر اس مردے نو کہہ رہی سی کہ اے ظالمہ اللہ تعالیٰ نے دنیا تینو محمد عربی دی غلامی واسطے بھیجیا سی تو حکمرانہ دی غلامی کردا رہے ظالم تو جہاں میں بندہ محکوم تھا ایک بال گل کر رہے ہیں قبر دی کہندے قبر انہوں کہندی اے ظالم تو حاکمہ دا محکوم بنا رہے ہیں وڈیریاں دا غلام بنا رہے ہیں سرداراں دا غلام بنا رہے ہیں ایم پی اے دا غلام بنا رہے ہیں ایم این اے دا غلام بنا رہے ہیں رب نے تینوں بھیجیا سی رسول اللہ دی غلامی واسطے تو ایتھے آ کے غیراں دی غلامی کردا رہے ہیں اقبال کہندا ہے میں نہیں کہہ رہے علامہ اقبال کہہ رہے ہیں یہ کہندے ظالم تو جہاں میں بندہ محکوم تھا میں نہ سمجھی تھی کیوں خاک میری سوز ناک پھر قبر انہوں کہندی اچھا تینوں رب نے بھیجیا سی دنیا کے رسول اللہ دی غلامی واسطے تو غیراں دی غلامی کیتی ہے اچھا میری زمین نو جڑی اگ لگی ہے تیری وجہ تو لگی ہوئی ہے ایتھے جڑا جہنم دی کھڑکی دروازہ کھلیا ہے تیری وجہ تو کھلیا ہے میری زمین نو اگ تیری وجہ تو لگی ہوئی ہے تیری میت سے میری تاریکیاں تاریک تر پھر اقبال کہندا ہے قبر انہوں کہندی ہے اوے آن والیا اور دنیا داراں دے غلاماں میرے اندر ویسے پہلے بھی اندھیرے ہی سن لیکن جدوں تو آیا ہے ہور اندھیرے آ گئے تیری میت سے میری زمین کا پردہ ناموس چاک اقبال کہندے قبر انہوں کہندی ہے تیری وجہ تو میری تے کچھ نہ کچھ عزت بڑی ہوئی سی جدوں تو آیا ہے میری عزت ہی خراب ہو گئی ہے میری عزت ہی ساری خراب ہو گئی ہے جدوں تو آیا ہے اقبال کہندے پھر قبر رب دے کے روندی ہے کہندی ہے خدا کائنات اے اسرافیل اے جان پاک کہندی ہے یا اللہ حضرت اسرافیل نو کہے سور پھونکن قیامت برپا ہوئے اس بندے نو میری زمین جو کٹ دینا ہے تو کوئی غازی المدین سما دے ملک ممتاز قادری سما دے دینا ہے تو کوئی صلاح الدین ایوبی سما دے امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی سما دے اگر اے ہو جائے دینا ہے تو پھر قیامت برپا کر اے بندے میں نو نہیں چاہیے اللہ تعالیٰ نے دیتے بھیجے سانو رسول اللہ دی غلامی واسطے لیکن آج پوری دنیا کی پورے پاکستان دے اندر اتو لے کے تھلے تک سارے مرزائی مرزائیاں دے یار عیسائی عیسائیاں دے یار یہودی یہودیاں دے یار یہودیاں نال مشابہت عیسائیاں نال مشابہت مرزائیاں نال مشابہت ہر کم غیرہ والا مسلمان والی ایک گل بھی نہیں ہے اقبال کہندے تیری متاع حیات اہل ہنر کا سرور
اقبال کہنے مسلمانہ دی جڑی زندگی دی جمع پونجی ہے نا وہ اے ہو چکی ہے کہ جناب میرا پتر وڈا ہو جاوے، جناب پھر جی دبئی دا ویزا لگ جاوے، او جا کے اوتے شیخاں دے اٹھ نوا کے پھر انہاں دے پیر دھو کے تے کوئی ریال کما لوے۔ کہندے انہاں دا مقصد یہ ہے کہ انہاں دا پتر ہنر سیکھ کے اوتھے امریکہ چلا جاوے، امریکہ دا ویزا لگے، اوتھے جا کے انگریزاں دے کتے نواوے، اوتھے جا کے انگریزاں دے بوٹ پالش کرے، پھر ڈالر ملن، ایتھے آ کے علاقے دا بڑا نمبردار بن جاوے۔ کہندے انہاں دی زندگی دا ہنر، انہاں دی زندگی دی جمع پونجی ہے اے پیسہ کمانا۔ علامہ اقبال کہنے میری متاع حیات ایک دل نا صبور۔ اقبال کہنے میری زندگی دا مقصد جڑا ہے حضور دی محبت ہے، میری زندگی دی جمع پونی رسول اللہ دا عشق ہے، اور مصلحتاً کہہ دیا میں نے تجھے مسلمان ورنہ تیرے نفس میں نہیں گرمی یوم النشور۔ اقبال کہنے میں ویسے تینوں مسلمان کہہ دیتا ہے لیکن تیرے اندر خالد بن ولید علی گل کوئی نہیں ہے۔ میں ویسے تینوں مسلمان کہہ دیتا ہے تیرے اندر صدیق اکبر علی گل کوئی نہیں ہے۔ میں ویسے تینوں مسلمان کہہ دیتا ہے تیرے اندر عمر فاروق۔ سانو آ کے لوگ کہنے دین ایک خود نہیں پڑھیا پھر دین سانو سمجھانے جی مولوی صاحب محفل دے اسالے ثواب دی سی اے تسی سیاسی گلاں شروع ہو گئے۔ اے لوگ کہنے میں آگے تینوں پتہ ہی نہیں ہے تو دین پڑھیا ہی نہیں ہے، اسی دے کوئی تھے حکمرانی منڈن تے نہیں نہ آئے بیٹھے۔ میرے آقا و مولا جدو اس ظاہری دنیا تو تشریف لے کے گئے نا حضور حالی آپ نو قبر انور اتارا نہیں گیا سی، لیکن صدیق اکبر نو امیر بنانا دی گلاں پہلے ہوئی ہیں تے امیر پہلے بنایا گیا، حکومت کی گل پہلے شروع ہو گئی۔ حضور علی قبر مبارک تشریف نہیں لے گئے، صدیق اکبر پہلے امیر بڑے۔ اے تے حکومت تے سیاسی گلاں دے او بھی کردے سن پھر انہاں نوں مننا چھڑ دئیے۔ اللہ قرآن کہندے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الارض كما استخلف الذین من قبلهم ولا يمكنن لهم دینهم الذی ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم امنا۔ اللہ فرمانا میرے حبیب میرا وعدہ ہے انہاں لوگاں نال جڑے چنگے کم کرسن، ایمان لے آسن تیرے تے میرے ہوتے تے اچھے عمل کرسن۔ دسو کیڑا کم لبیک والے نے چنگا نہیں ہے؟ مینوں ایک کم دسو۔ کیا لبیک والے دی پگڑی نہیں چنگی، داڑھی نہیں چنگی، کپڑے نہیں چنگے، مسواک نہیں چنگا، جڑا قرآن پڑھ دے وہ نہیں چنگا لگدا، جڑا دین اسی بیان کردے ہیں او دین چنگا نہیں لگدا، جنہاں دی اسی گل کردے ہیں ساڈے آقا و مولا جنہاں دا تسی کلمہ پڑھے ہے اسی بھی پڑھے ہے، کیا انہاں دی گل چنگی نہیں لگدی؟ ساڑی تے گل ہے ہی ساری اچھی۔ الحمدللہ اللہ نے کہا ہے بھی جڑے تیرے تے میرے ہوتے ایمان لے آئے تے چنگے کم کیتے، اللہ کہندے میرا انہاں نال وعدہ ہے۔ ساڑھے نال وعدہ کسے چودھری دا نہیں ہے، نبردار دا نہیں ہے، سردار دا نہیں ہے، ایم پی اے دا نہیں ہے، ایم این اے دا نہیں ہے، وزیر دا نہیں ہے، وزیر اعظم دا نہیں ہے۔ ساڑھے نال وعدہ ہے رب دا، اور سانو بھروسہ ہے رب ہوتے۔ اللہ کہنا ہے میرا تاڑے نال وعدہ ہے تسی ایمان لے آؤ میرے ہوتے، میرے مصطفیٰ ہوتے، چنگے کم کرو، میں تانو حکومت دے گا۔ لا يستخلفنهم في الارض زمین وچ حکومت دیاں گا، کیویں دیاں گا؟ کما استخلف الذین من قبلهم، جویں تاڑے تو پہلے نو دتی سی حکومت، تے صدیق اکبر نو نہیں ملی حکومت، عمر فاروق نو نہیں ملی، عثمان غنی نو نہیں ملی، مولا علی نو نہیں ملی، طارق بن زیاد، احمد شاہ عبدالی، یوسف بن تاشفین، صلاح الدین ایوبی انہاں نو نہیں ملی۔ لیکن آج اسی تے چھاڑ بیٹھے ہاں، اسی تے صرف اس گل تے ہاں جناب مولوی صاحب اے محفل نہیں ہو رہی، اے سیاسی جلسہ ہو رہا ہے۔ میں کہ مطلب یہ ہے کہ تو ایک کہنا چاہنا ہے جتے سیاسی آمین او مسلمان نہیں ہے، مطلب اسالے ثواب دے مسلمانہ دی محفل، اگر ایتھے اللہ رسول دی اسی گل کر دیں یہ کہہ رہے ہیں سیاسی جلسہ ہو گیا ہے، مطلب یہ ہے کہ بھی سیاسی مسلمان تو نہیں سمجھتا، سیاسی جتے جاوے نو جنازہ قبول نہیں ہوتا، پھر ایم پی اے جتے ٹور جاوے وہ جنازہ قبول نہیں ہوتا۔ اگر اسی سیاسی ہیں تو ساڑھے نال وڈے دے ہوئے پھر انہوں نے نہ بلایا۔ اچھا جس جنازے ایم پی اے آ جاوے او جنازہ سیاسی نہیں ہے، صرف لبیک والے ٹور جاوے تاں سیاسی ہے۔ جس اسال ثواب والی محفل دے اندر نبردار سردار ایم پی اے آ کے بہ جاوے، وزیر بہ جاوے، او اسال ثواب دی محفل سیاسی نہیں ہو سکتی۔ جتھے لبیک یا رسول اللہ دے نعرے لگ جاویں او سیاسی ہو جاندی۔ اے تے دور کہنا نا بیان میں نکتہ توحید، علامہ اقبال کہتا ہے بیان میں نکتہ توحید تو آ سکتا ہے، تیرا دماغ بت خانہ ہو تو کیا کہیے، اے تے گل ہی نہیں ہے تو دین نہیں پڑھیا۔ علامہ اقبال کہتا ہے فقر کے معجزات ہیں تاج و سریر و سپاہ، فقر ہے میروں کا میر، فقر ہے شاہوں کا شاہ۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے والد محترم حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست، انہوں نے نام بھی جنگی دوست سی، نعوذ باللہ کیا ہو دہشت گرد سن۔ اسی رسول اللہ دی تلوار دی گل کریے کہنے مولوی دہشت گرد ہیں، صلاح الدین ایوبی دی گل کریے کہنے مولوی دہشت گرد ہیں، نظام مصطفیٰ دی گل کریے مولوی دہشت گرد، کشمیر دی دھیاں دی گل کریے کہنے مولوی دہشت گرد، جی اسی برما دی دھیاں دی گل کریے کہنے مولوی دہشت گرد۔ اوتے دے خود غوث پاک دے والد صاحب دا نام جنگی دوست سی، ساڑھے نال دے نال تے نہیں نہ لگیا۔
انہوں نے نہ جنگی دوست سی. آپ رستے بیٹھے سن, بادشاہ دے کوئی نوکر نال دے سارے منن تنا لے شراب دے مٹکے لے کے جا رہے تے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے آپ دے والد محترم رستے بیٹھے انہوں نے سارے شراب دے مٹکے توڑ دیتے. کی کر دیتا انہوں نے؟ تنہوں پتہ ہے اسی کوئی گل کریے نا پھر مخبرانے مخبریاں کر دیں, انہوں نے ضرورت نہیں ہوندی کہ ایتھے ہی کچھ سانو کہیں, پھر یہ کی کر دیں اپنے پیو نو جا کے شکایت لانے, ویڈیو بھی کھانے بھی مولوی یہ گل کر رہے ہیں. انہوں نے بھی ضرورت نہیں ہوئی کہ غوث پاک دے والد صاحب نے کچھ کہہ دیں. اے ازل تو چل رہے ہیں, گل آج دی نہیں ہے, ازل تو چل رہے ہیں. ساڑھے بزرگ سیدنا صدیق اکبر دلے کے امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی تک ایک بزرگ ایسا نہیں ہے جڑا ظالم دے سامنے جھکیا ہوئے, جڑا ظالم دے نال کھلوتا ہوئے, جنہیں ظالم دی سپورٹ کیتی ہے ایک بھی کوئی سانو نہیں بکھا سکتا. جڑا ظالم دے سامنے گردن جھکا کے کھلو گیا ہوئے, او دی سپورٹ کیتی ہوئے, او دے نعرے لائے ہوئے, سیدنا صدیق اکبر دلے کے امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی تک میں نو کوئی ایک ولی ایسا نہیں بکھا سکتا جنہیں مسلمانہ دی دھیاں نو سٹیجاں تے نچا کے کیا ہوئے میں جہاد کر رہا. میں نو ایک بھی کوئی نہیں بکھا. ہاں اسی منٹ تو سانو ایک دے دین دی گل دکھانا اسی منٹ واسطے تیار ہاں. ایک کیڑا اسلام ہے دھیاں نچا کے تو کبھی جہاد ہو رہا ہے؟ ایک کیڑا دین ہے کہ تسی سٹیجاں تے کنجراں نو کھلا کے اوتے دھیاں نچا کے تسی کہو اسی جہاد کر رہے ہیں؟ سانو نہیں سمجھاؤ بھی کوئی ایک بزرگ دی تاریخ تے لے آؤ نا, ایک بزرگ ہو جہاں اپنے پردادے نو لے آؤ. چلو پردادے تو اگے پیچھے تھوڑا چلے جاؤ, دادے پردادے تک چلے جاؤ کہ ساڑھے دادے پردادے دھیاں نچا کے کہندے رہے جہاد کر رہے ہیں. سانو بھی تو کوئی سمجھ آوے نا بھی اسی مسلمان ہاں, کلمہ پڑھنا لے ہاں, دین دے مننا لے ہاں, حضور دے مننا لے ہاں. سانو حضور دی گل دسو اسی منن واسطے تیار ہاں. تسی سانو کہو بھی فلانا کہندے امریکہ ہن پاکستان دے اندر کراچی دے اندر کلب کھول گیا ہے, اتنے 25,000 روپے ٹکٹ انہوں نے رکھ دیتی ہے, کھلے عام اسلامی ملک ہے. اے کہنے مولویوں نو کی بھائی اے ساڑی ڈیوٹی لگی ہے, ساڑے بابا جی سانو دس کہن میرے آقا مولا نے ڈیوٹی لائی ہے. بنی اسرائیل دے مولوی سن جڑے پیسے لے کے حکمرانہ کی نو دین بیچتے سن, حضور نے فرمایا میری امت دے علماء حکمرانہ کی نو پیسے لے کے نہیں وکن گے, نہیں وکن گے, نہیں وکن گے. حضور نے خود فرمایا جڑا عالم منبر دے بیٹھ کے ظالم حکمران دے خلاف حق گل کردے ہیں ڈردا ہے, حق گل نہیں کردا. حضور نے فرمایا قیامت والے دن اللہ انہوں قبر وچوں باندر دے خنزیر دی شکل بنا کے اٹھائے گا. اس دن جو میں خنزیر دی شکل لے کے آواں, چنگا نہیں ہے حق گل کر کے سی کسی نو ناراض کر دئیے, حق کری لوا لئیے, پرچے کروا لئیے, چھاپے مروا لئیے, اس دن تے کم از کم چنگا منہ لے کے جائیے. آج جو اسی اتھے کے رہا کہ انہاں ظالمہ دی سپورٹ, اس دن جو اسی باندر دی شکل اٹھ رہے اچھا نہیں ایتھے حضور دے دین دی گل کر لئیے. ایتھے تکلیف کہنے مولوی صاحب تانو ہاتھ کڑی لگی, چنگی گل نہیں. میں کہ امام زین العابدین نو ہاتھ کڑی بھی لگی تے نال بیڑیاں بھی لگیاں, پھر انہوں نے کی کہیں گا؟ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہ دے مقلداں, جنہ دے اسی مننا لے ہاں, جڑے ساڑے وڈے ہیں, انہاں دا جنازہ جیل وچوں نکلے ہے, 7,000 قرآن جیل وچ پڑھن, 30 گھوڑے روز جیل وچ کھاندے سن. دس انہاں نو کی کہیں گا؟ امام احمد بن حنبل, علامہ فضل خیر آبادی 40,000 شعر علامہ فضل خیر آبادی نے جیل دے اندر لکھے سن. نہیں 40,000 شعر آپ نے عربی دے اندر ساری زندگی لکھے سن, اور آپ دا جنازہ بھی جیل وچوں نکلیا ہے. اور آپ اتنے ذہین سن, اتنے امیر سن, ہاتھیوں تے بہ کے پڑھ جاندے سن. لیکن جدو دین تے اوکھا ویلا آیا پھر علامہ فضل خیر آبادی نے رخصت دا رستہ چھڑ کے راہ عظیمت دا رستہ اختیار کر لیا. انگریز دے خلاف فتوی جہاد دے دیتا کہ ہن انگریز دا نظام ختم ہونا چاہیے, محمد عربی دا دین آنا چاہیے. پھر آپ نے علم بلند کیتا, فتوی جہاد دے دیتا, جیل چلے گئے. آپ خود فرمانے نے علامہ فضل خیر آبادی میں نو جیل پین واسطے پانی دیندے سن نا, اور سب دے زہر نالوں بھی زیادہ زہریلا سی. آپ نو منج دا لباس پوا کے مٹی دے ٹوکرے چوا کے کالے پانی انگریز ٹراندا سی, تے آپ پھر بھی کہندے سن بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ. اسی دے دین واسطے کدی چن بھی نہیں کھادی تے گلاں کردے اسی دین اُتے. امام الانبیاء ہو کے حضور پوری دنیا دے مالک ہیں, پوری کائنات دے مالک ہیں, سارے نبیوں دے سردار ہیں. حضور دے چہرے دے قسمہ رب کھا دیں, والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والضحى واللیل اذا. پورا قرآن رب نے اپنے محبوب واسطے نازل کیتا ہے. لیکن خدا دی قسم تسی پڑھو حضور دی سیرت, حضور نے دین دی خاطر چہرے ہوتے ڈنڈے بھی کھا دیں, اسے چہرے ہوتے ڈنڈے کھا دیں جس چہرے دے قسمہ رب کھا دیا. میرے آقا مولا نے مٹی دے ٹوکرے خود چاہتے ہیں,
نبیوں کے امام الانبیاء کے 3 سال شیب ابی طالب وچ حضور قید کٹی ہے. 3 سال صحابہ پھٹے کھا کے گزارے کیتے. اسی کہڑے دین پیچھے ٹرے پھرے ہیں جتھے ساڑے دین کھاڑ پین دی گل آوے او دین سانو وارے چ ہے. جتھے دین تھوڑی جی قربانی منگے کہنے نہیں جناب اسلام تو محبت اور امن کا درس دیتا ہے. اسی پھر انہاں دے اگے تے رونا نہیں روک سکتے جنہاں نو امریکہ دے ویزیاں دی ہوئے یورپ دے ویزیاں دی ہوگے. اسی دے کشمیر دے دھیاں دا رونا, برما دے دھیاں دا رونا, فلسطین دے دھیاں دا رونا, مسلماناں دا رونا انہاں دے اگے رو سکتے ہیں جنہاں نو پتہ ہوئے حضرت ابو دجانہ چلے کیویں سن, جنہاں نو پتہ ہوئے سیدنا امیر حمزہ نے اپنا جسم کٹوایا کیویں سی, جنہاں نو پتہ ہوئے کہ دین دی خاطر امام حسین نے سر نیزے تے چڑھوایا کیویں سی. آج ہر گل ہے پاکستان ہر مسلمان والے تے کوئی گل ہی نہیں ہے. اور مذہبی ایک بھی مذہبی امور آج تک نہیں آیا ساری زندگی جیسی نہیں ویکھیا. کوئی آیا ہے پیپل پارٹی دے دورے تے او شیطان تاثیر دے نال کھڑا رہا ہے. پھر آیا ہے نون لیگ دے دورے او ممتاز قادری دے قاتل نال کھڑا رہا ہے. او مرزائیاں نو بہن بھائی کہنے دے نال کھڑے رہا ہے. پھر ہن پچھلا آیا ساڈے اپنے عمران دے دورے او مذہبی امور جڑا سی تحریک لبیک پاکستان دے جتنے بندے 34 بندے تو زیادہ شہید ہوئے تاجدار ختم نبوت سرکار قیامت دے مرحبا دے نعرے لاندے ساڑے منڈے شہید ہو گئے. او پھر انہوں نے نال کھڑے رہا انہیں ایک گل بھی حضور دے دین دی نہیں کی تھی. ہن نواں آیا ہے او تے پھر پکا عیسائی ہو گیا. انہیں کہا جی ہم عیسائیوں کو دے سکتے ہیں, چرچوں کو دے سکتے ہیں, یہودیوں کو دے سکتے ہیں, مسلمانوں دے مسجداں واسطے ساڑے کول پیسے نہیں ہیں. تسی یہودیوں دے ملک دے وزیر ہو یا مسلمانوں دے ملک دے وزیر ہو. وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر. آج سوچو آج اٹھو حضور دا دین واسطے رسول اللہ دا دین اپنے بچیاں نو پڑھاو, قرآن پڑھاو, اسلام پڑھاو. ساڑا کسے نال کوئی ذات اختلاف نہیں. ساڑے بڑیاں پاکستان بڑھایا سی 70,000 ماما بہنا عزتاں لٹوئیاں 20 لاکھ مسلمانہ قربانیاں دیتیاں. خون دی ندیاں دے پاکستان بڑا انہاں بدماشاں واسطے بنیا سی نہ عیاشاں واسطے. اے محمد عربی دے دین واسطے بنیا سی تے او دین آنا ہے انشاءاللہ. اسی لے آواں گے انشاءاللہ. حضور دا دین پورے بھارا نال آئے گا. ساڑے نال وعدہ رب دا ہے, رب قیامتاں نو حکومت دیاں گا. ساڑے نال وعدہ کسے دا ہے ہی نہیں. کوئی جو مرضی کردا رہے ساری دنیا بھی چھڈ کے چلی جاوے ساڑے نال کوئی نہ بھی کھلایا سانو رب تے بھروسہ ہے. رب فرشتے بھیج کے ساری مدد ضرور کرے گا انشاءاللہ. اگر اسی یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ.